امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نماز کا وقت آیا میدان کربلا میں تو آپ نے نماز کو قضا نہیں فرمایا، نماز ادا فرمائی۔ تو میدان کربلا کا جتنا بھی یہ ماحول ہے وہ بہت ہی ہمیں سبق دیتا ہے قیامت تک۔ آج ہم وقت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، آسائشیں حاصل کرنے کے باوجود، ناگہانی آفات اور بیجا خوف سے محفوظ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کے سائے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اظہار تشکر فرما رہے ہیں۔ تو یہ واقعات بڑے ہی اور پھر یہ جیسے حضرت نے بیان فرمایا جو اتمام حجت کا جو خطبہ تھا، کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میرے نانا جان نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میدان محشر میں میرے نانا جان شفاعت کریں گے، یعنی وہ سب سمجھایا ان کو اچھی طریقے سے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ نہ کہ ہم تو مغالطے میں تھے۔ نہیں، مغالطے میں تو خیر کوئی بھی نہیں تھا، سب کے سب بدبخت اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک سے ایک فنٹر وہاں پہ لفنڈرا بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ان کو سب کو لالچ تھا، حکومتوں کے لالچ اصل میں وہاں سے تھا، امام حسین کی طرف نہیں تھا۔ امام حسین میں یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات بلکہ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، جی ضرور۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسے آپ نے ایک جملہ کہا کہ یہ تو دو بادشاہوں کی جنگ، حکومت کی جنگ تھی، یہ حکومت کی جنگ نہیں تھی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر نہیں دی تھی؟ پیدائش کے کچھ لمحات بعد ہی جب گود میں لیا تو کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب شہادت کی خبر دی ہے، نبی کریم خبر دے رہے ہیں، یہ بالکل حق ہے، سند ہو گئی نا پھر تو بات۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ازلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ امام حسین وہاں پر جا کر شہید ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین بچپن سے جب سنتے جوانی تک پہنچے ہیں، وہ بشارت تو ان تک پہنچی ہوئی ہے نا، نبی کریم نے شہادت کی، آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ شہید ہوں گے۔ اس کا مطلب مجھے معلوم ہے کہ فیصلہ خداوندی یہ ہے کہ مجھے اس میدان میں جا کر شہید ہونا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین اپنے نانا جان کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کو اپنے کانوں میں سماعت فرمائیں، ذہن میں محفوظ رکھیں، اور پھر یہ کہیں جی میں مشیت الہی کے مطابق وہاں نہیں جاتا، میں کسی اور راستے پہ نکل جاتا ہوں، سرنڈر ہو جاتا ہوں؟ نہیں، وہ تو اس فیصلہ خداوندی کو پورا کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ لیکن جو اتمام حجت آپ نے فرمایا وہ یہی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ سننے کے بعد، جیسے حور تشریف لے آئے تھے، صحیح، ان کے دل پہ اثر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، قیامت تک کے لیے وہ اس طرف آ کر نیک بختوں میں شامل ہو گئے، تو اس لیے آپ نے وہ خطبہ دیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام الفاظ کو سننے کے باوجود، خدا یہ قسم ہم تو یہ واقعہ سنتے ہیں نا تو آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے، صحیح بات یہ ہے۔ اس کا مطلب امام حسین حق پر تھے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امام حسین ناحق وہاں تشریف لے جائیں۔ تو حقیقتاً یہ حکومت کے حصول کی جنگ نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک ایسے رول ماڈل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا کہ مسلمان ایسے کسی معرکے میں اگر بطور مثال پیش کرنا چاہے تو فخر سے امام حسین کی مثال کو پیش کر سکتا ہے۔ زبیر صاحب کے جانے سے پہلے میں آپ سے بس ایک آخری جملہ ضرور کہ اگر امام حسین وہاں نہ جاتے اور یا امام حسین سرنڈر کر جاتے، آپ بتائیں قیامت تک ہمارے لیے کوئی ایسی مثال موجود تھی کہ اس قسم کے معرکے میں ہم فخر سے ان کو پیش کرتے؟ اگرچہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر ہمیں شرم سے سر جھکانا پڑتا۔ امام حسین نے سر کٹا کے قیامت تک کے لیے ہمیں سر اٹھا کر چلنے کا ایک سلیقہ اور موقع فراہم۔ یعنی کہ اگر تاریخ انسانیت میں توہین رسالت کا سب سے بڑا مجرم یا مجرم یزید کو کہا جائے تو ٹھیک ہوگا کہ کون بدبخت ہے جو رسول اللہ کے گھرانے کی خواتین کو بازاروں درباروں میں لے آیا، یا کون ہے جو ان کے گھر کے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، ان کے گھر کے بچوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں؟ یہ کہنا ٹھیک ہوگا توہین رسالت کے اعتبار سے؟ دیکھیں، آپ اپنا ایک پیغام ایک نوکر کو دے کے میرے پاس بھیجتے ہیں، ہاں، میں اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہوں، تو میں کہوں گا میری تذلیل ہے یار، میں نے اس کی تذلیل کی ہے یا آپ میری تذلیل کی ہے؟ ہاں، اب جو نواز رسول کے ساتھ ایسے حشر کرے، اس نے نواز رسول کے لیے معاذ اللہ ظاہری تذلیل کے اسباب پیدا کیے ہیں یا نبی کریم کے قلب انور کے اوپر خنجر چلائیں؟ یہ بدبخت تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ امام حسین کو اپنے سینے پہ رکھے، سو رہے تھے منہ، اور سرکار بیٹھے ہیں تو ہاتھ میں کچھ مٹی ہے، تو پوچھا گیا، اور غم کے آثار نمایاں تھے، تو پوچھا گیا رسول اللہ آپ ایسے غمگین کیوں ہیں؟ تو فرمایا ابھی بھی جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کربلا کی مٹی مجھے دی اور بتایا کہ میری امت میرے اس نواسے کو ظلماً شہید کرے گی۔
تو نبی کریم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رقیق القلب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اپنے نواسے کی اس شہادت کے واقعے کو یاد کر کے ابھی رو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ غم حسین میں واقعی جو غم محسوس کرے وہ نبی کریم کی سنت پر عمل پیرا ہے. واہ. امام حسین کو ایسا شہید کیا گیا اتنی بے دردی کے ساتھ، جیسے میں نے کہا جانور کو مارتے ہوئے کوئی آدمی 10 دفعہ سوچتا ہے. جی امام حسین پر تلواریں چلانا اور معاذ اللہ پھر ان کے لاش اقدس کے اوپر گھوڑے دوڑا دینا، رون دینا ان کو، اور پھر آپ کا سر قلم کرنا، اس کو نیزے پہ اٹھانا. لیکن لوگوں نے سنا کہ نیزے پہ سر مبارک ہے اور ہونٹ ہل رہے ہیں اور تلاوت قرآن ہو رہی ہے. جزاک اللہ. تو امام حسین نے تو قیامت تک کے لیے دین کو زندہ کیا. سبحان اللہ. مفتی